تہجد کی اذان کا بیان۔ صبح تہجد کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ کہے جائیں، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ دیکھیے سنن ابی داؤد حدیث رقم 501۔ آذان کا جواب آذان کو سننے والا کس طرح دے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سنتے وقت مؤذن کی شہادتین کہنے کے بعد، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے بعد یہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، وبمحمد الرسول، اور محمد کے رسول ہونے پر، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، تو ایسے شخص کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دیکھیے صحیح ابن خزیمہ حدیث رقم 421 اور صحیح مسلم حدیث رقم 386۔ مؤذن کے برابر ثواب ملنے کا بیان۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مؤذن ہم سے فضیلت لے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح مؤذن کہتا ہے تم بھی اسی طرح کہو، پھر جب تم اس اذان کے جواب سے فارغ ہو جاؤ تو جو سوال کرو دیے جاؤ گے۔ دیکھیے سنن ابی داؤد حدیث رقم 524۔ اذان کا جواب کس طرح دے؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، اور جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو اس کے جواب میں تم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو، اور جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو اس کے جواب میں تم اشہد ان محمد رسول اللہ کہو، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو اس کے جواب میں تم لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہو، اور جب وہ حی علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں تم لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہو، اور جب وہ یعنی مؤذن اللہ اکبر کہے تو اس کے جواب میں اللہ اکبر کہو، اور جب وہ یعنی مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو تم اس کے جواب میں لا الہ الا اللہ کہو۔ جو شخص یہ کلمات صدق دل یعنی دل کی سچائی کے ساتھ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 385 اور سنن ابی داؤد حدیث رقم 527۔ خیال رہے کہ فجر کی صلاح میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں الصلاۃ خیر من النوم ہی کہنا ثابت ہے۔ آذان کے جواب کے بعد درود پڑھنے کا بیان۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم مؤذن کی اذان سنو تو تم وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو کوئی مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو دیا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ جو کوئی میرے لیے اللہ سے اس مقام وسیلے کو طلب کرے گا اس شخص کے لیے میری شفاعت یعنی بروز قیامت سفارش واجب ہوگی۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 384 اور سنن نبی داؤد حدیث رقم 523۔ درود کے مسنون الفاظ۔ درود کے مسنون الفاظ یوں ہیں، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجیے، جیسا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر رحمتیں بھیجیں، بے شک آپ تعریف کے قابل ہیں، بزرگی والے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرمائیے، جیسا کہ آپ نے برکت کی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک آپ تعریف کیے ہوئے ہیں، بہت بزرگی والے ہیں۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 3370۔ اذان کے بعد کی دعا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اے اللہ اس کامل پکار یعنی اذان اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن وسیلہ اور فضیلت نصیب کیجیے اور انہیں مقام محمود پر فائز فرمائیے جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو اسے قیامت کے دن میری شفاعت ضرور ملے گی۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 614 اور 4719، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 529۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگنے کی فضیلت۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، لہذا اس وقت دعا کیا کرو۔ دیکھیے سنن نبی داؤد حدیث رقم 534۔ اذان کے وقت دعا مانگنے کا بیان۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی یا بہت کم رد کی جاتی ہے، اذان کے وقت اور جنگ کے وقت جب لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں یعنی سخت لڑائی ہو رہی ہو۔ دیکھیے سنن نبی داؤد حدیث رقم 2540۔ بارش اور آندھی میں اذان کا بیان۔ بارش، سخت سردی اور تیز آندھی کی صورت میں مؤذن اذان کے آخر میں الا صلوا فی الرحال کہے یا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ صلوا فی بیوتکم کہے۔ چنانچہ نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ضجنان مقام پر سخت سرد رات میں اذان کہی، پھر اذان کے آخر میں صلوا فی الرحال کہا، اور بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں سخت سرد رات یا بارش والی رات مؤذن کو حکم دیتے کہ اذان کہے، پھر اذان کے آخر میں کہے الا صلوا فی الرحال، یعنی آگاہ ہو جاؤ، آرام گاہوں میں نماز پڑھو۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 632۔ عبداللہ ابن الحارث رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بارش والے دن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے مؤذن سے کہا، جب تم اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہو تو حی علی الصلاۃ نہ کہنا، ان کلمات کی جگہ صلوا فی بیوتکم کہو۔ گویا لوگوں نے ان کی اس بات کو ناپسند کیا۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، یہ کام انہوں نے کیا جو مجھ سے بہتر تھے، یعنی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بے شک جمعہ واجب ہے اور میں ناپسند کرتا ہوں کہ تمہیں مشقت میں ڈالوں کہ تم مٹی اور کیچڑ میں چل کر آؤ۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 901 اور سنن نبی داؤد حدیث رقم 1066۔ اذان کہنے کی فضیلت کا بیان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ جان لیں کہ اذان اور پہلی صف میں کتنا اجر و ثواب ہے، پھر قرآن اندازی کے سوا کوئی اور حل نہ پائیں تو وہ ضرور قرآن اندازی کریں۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 615 اور صحیح مسلم حدیث رقم 437۔ اذان اور تکبیر سن کر شیطان کا پاد مارتے ہوئے بھاگنے کا بیان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان گوز یعنی پاد مارتا ہوا
پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے حتیٰ کہ وہ اذان نہیں سنتا، پھر جب اذان ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب تکبیر ہوتی ہے تو پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے، اور جب تکبیر ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، اور نمازی اور اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، کہتا ہے فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر۔ وہ اسے ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو نمازی کو یاد نہیں ہوتی، حتیٰ کہ نمازی کو معلوم نہیں رہتا کہ اس نے جملہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 608۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان جب نماز کی اذان سنتا ہے تو بھاگ اٹھتا ہے حتیٰ کہ روحا مقام پر چلا جاتا ہے۔ سلیمان ابن مہران الاعمش راوی حدیث کہتے ہیں کہ روحا مقام کی مسافت کے بارے میں پوچھا تو ابو سفیان راوی نے کہا یہ مدینے سے 36 میل ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 388۔ مؤذن کی شان و عظمت۔ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے لمبی ہوں گی۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 387، سنن ابن ماجہ حدیث رقم 725۔ مؤذن کے لیے گواہی۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز کو جو بھی جن، انسان یا کوئی دوسری چیز سنتی ہے، قیامت کے دن وہ اس مؤذن کے لیے گواہی دے گی۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 609۔ مؤذن کی جہاں تک اذان کی آواز پہنچے گی وہاں تک کی کل چیزیں اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن و انس اور جو چیز بھی مؤذن کی آواز کی انتہا سنتی ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہاں تک ہر چیز روز قیامت اس کے حق میں گواہی دے گی۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 609۔ مؤذن کے لیے ہر تر و خشک چیز کی گواہی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور ہر تر اور خشک چیز اس کے حق میں گواہی دے گی۔ نماز میں حاضر ہونے والے شخص کے لیے 25 نمازیں لکھی جاتی ہیں، اور 2 نمازوں کے درمیان کے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے سنن ابی داؤد حدیث رقم 515، سنن ابن ماجہ حدیث رقم 645۔ مسجد میں خرید و فروخت یعنی بزنس وغیرہ کرنے والے شخص اور اسی طرح گمشدہ چیز کا اعلان کرنا منع ہے۔ بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے مسجد میں اعلان کیا اور کہا، سرخ اونٹ کی اطلاع کون دے گا؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے تیرا اونٹ نہ ملے۔ مسجدیں تو جس لیے بنی ہیں اسی لیے بنی ہیں، یعنی مساجد عبادت اور ذکر و تلاوت قرآن مجید کے لیے تعمیر کی گئی ہیں۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 569، سنن نبی داؤد حدیث رقم 473۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت سے، غیر شرعی و غیر اخلاقی شعر گوئی سے، گمشدہ چیز کا اعلان کرنے سے اور جمعے کے دن نماز سے پہلے حلقے بنانے سے منع کیا۔ دیکھیے مسند احمد حدیث رقم 6676۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرتے سنے تو اس کو مخاطب کر کے کہے، لا ردہ اللہ علیک، اللہ تیری اس گمشدہ چیز کو تیری طرف نہ لوٹائے، کیونکہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئیں۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 568۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے دیکھو تو کہو، لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے۔ اور جب کسی شخص کو مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرتے سنو تو کہو، لا رد اللہ علیک، اللہ تیری وہ گمشدہ چیز نہ لوٹائے۔ دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1321۔